بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام بھائیوں کی جمع ہونے قبول فرمائے. اللہ ہم سے جو دین کی بات کہلوائے، اے رب تو ہمارے بھائی نوجوانوں دلوں کی اس کو تو پیوست کر دی. اللہ ہمارے بھائیوں کو عمل کرنے کے جذبہ نصیب فرما دے. میرے عزیزو، آج دیکھا ہی جاتا ہے باتیں بہت ہوتی ہیں، سنت کی بات ہوتی ہے، تقویٰ ہر چیز کی بات ہوتی ہے، لیکن افسوس ہے آج عملی طور پر ہم بہت کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ جتنی آگ توا دی جا رہی ہے تقویٰ طہارت کے لیے، جتنا ڈوز پلایا جا رہا ہے کہ لوگ اللہ کی طرف راغب ہوں، افسوس زبان پر تو ہے ہمارے لیکن دل ہمارے خالی ہے. دین کی باتوں کو میرے عزیزو اپنے دل کے اندر بسا لو. ابھی ہمارے عزیز ہم نے کہا اللہ سے تعلق قائم کر لو. واللہ اگر آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہو گیا، ہماری زندگی کی کامیاب ہو گئی. ہمارا تعلق قبر کے راحت کے ساتھ بھی ہوگا، دنیا میں عزت کے ساتھ بھی ہوگا، ہمارا تعلق جنت کے ساتھ قائم ہو جائے گا. ہمارے ایک مومن کو کیا چاہیے اور جنت کے علاوہ؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اے دنیا، اگر ہم اس کے لیے کوشش مرتے رہیں تو میرے عزیزو یہ دنیا تو آج ہے کل ختم ہو جائے گی. لیکن آج ہم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے. آج ساری دنیا کے لوگ دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں، لیکن جب بھی دنیا ان کو دھوکہ دے دیتی ہے. آج آدمی دنیا کس کے لیے جمع کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے جمع کرتا ہے، اپنی بیوی کے لیے جمع کرتا ہے، بینک بیلنس کیوں کرتا ہے؟ اپنوں کے لیے جمع کرتا ہے. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ کروڑا پیسہ جمع کرنے والا، اربوں کے محل میں رہنے والا، آنکھ بند ہو گئی، سارا رشتہ ٹوٹ گیا. نہ بیٹے سے رشتہ رہ گیا، نہ بیوی سے رشتہ رہ گیا، نہ اہل و عیال سے رشتہ رہ گیا، نہ اس محل بنگلے سے رشتہ رہ گیا. اگر رشتہ رہ گیا کس سے؟ قبر سے رہ گیا. پہلے اس کا رشتہ جو عمل کے ساتھ ہے، قبر سے اس کا پہلا رشتہ. یہ عزیزو یاد رکھو، آج یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہم جس اولاد کے لیے لاکھ روپیہ جمع کر رہے ہیں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ہم نے اپنے بیٹے کے لیے لاکھ روپیہ جمع کیے، اپنی بیٹیوں کے لیے ہم نے بے شمار سب کچھ بنا دیا ہے. افسوس تو ہوتا ہے ہمارے آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارے بیٹی سب ہماری بنائی ہوئی چیز کو تو دیکھتے ہیں میرے باپ نے بنایا ہے، میرے باپ نے سواری خریدی تھی، میرے باپ نے گھر بنایا ہے، جائیداد بنائی ہے. باپ کی چیز کو تو یاد کرتے ہیں لیکن باپ کو یاد نہیں کرتے. باپ کو یاد نہیں کرتے. باپ کو یاد کرنا کیا ہے کہ باپ یہ دعائیں تو دو. اللہ اکبر. میرے عزیزو، کبھی کبھی کوئی حدیث یاد آتی ہے تو دل بہت ہو جاتا ہے کہ آج جس اولاد کے لیے ہم ہی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اتنے بھائی بتا دیں. میں کہتا ہوں جو بڑا بد نصیب ہوگا ہم میں، وہی اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرتا ہوگا. جو بڑا بد
نصیب ہوگا وہی اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرتا ہوگا، اور جو بڑا خوش نصیب ہوگا اپنے ماں باپ کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھتا ہوگا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، اس لیے ہم جانتے ہیں، برا مت مانیے گا، ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام ہو جاتی ہے، شام سے صبح ہو جاتی ہے، ہفتہ مہینہ گزر جاتا ہے، ماں باپ کی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتا ہے۔ میرے عزیزو، ان کا تو حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم مر جاؤ گے سارے سلسلے تمہارے ختم ہو جائیں گے عمل کے، تمہاری نیک اولاد باقی رہے گی۔ اور اللہ کا رسول کی حدیث ہے بھی، اس لیے بھی کہہ رہا ہوں چونکہ بات نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے بھائی ہیں، ہم حق ہے کہ ہم نصیحت کریں، کیونکہ ہم اپنے ماحول اور سماج کے اندر دیکھتے ہیں انسان سب کچھ تو یاد کر لیتا ہے، ماں باپ کی یہ دعا کے لیے ہاتھ بہت کم اٹھتے ہیں، جبکہ ان کا حق ہے۔ حق اتنا بڑا ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام بھائیوں کا رمضان کا پورا مہینہ نصیب فرما دے۔ اللہ تو رمضان کے مہینے کی عبادت جو ہے، اللہ تو ذکر اذکار جو ہے، اللہ ہمارے تمام بھائیوں کے حصے کا تو مقرر کر دے میرے رب۔ کیوں؟ مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، رب کی رضا کا مہینہ ہے، جنت میں لے جانے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہے، یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کو کمتر نہیں سمجھنے دیتے میرے عزیزوں۔ بسا اوقات لوگ رمضان کا مہینہ آتے ہیں، ارے یار بڑا مشکل ہو گیا، کیا؟ ارے یار کام بھی آج کل بہت، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، کہتے ہیں کہ نہیں لوگ؟ میرے عزیزوں، اللہ کی قسم، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے، اللہ کی طرف بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے لیے۔ کیوں؟ یہی مہینہ تو ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرما دیا۔ اس پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بھائی بہت سارے لوگ رمضان کا مہینہ آتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ جا رہا ہے اب کیا کریں گے؟ ارے خوش ہو جاؤ کہ اللہ کی نعمت بہت بڑی آ رہی ہے، اللہ کی نعمت ہم کو بہت بڑی دے دی ہے۔ آج ہم لوگوں کو اس پر اپنے آپ مشکل نہیں بنانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، رمضان کا مہینہ ہے، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں، آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کیا فرمایا؟ آمین۔ آپ نے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام پریشان کہ کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی دعا بدعا نہیں، نبی علیہ السلام آمین آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ تیسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا، پھر آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کا رسول، یہ آپ نے بار بار آمین کیوں کہا؟ اب سنو میرے بھائیو، باپ کی بات آ رہی تھی، ماں باپ کی بات آ رہی تھی، رمضان کی بات آ رہی تھی، پیارے مصطفیٰ نے فرمایا بڑا جبریل ابھی ہمارے پاس، اللہ اکبر، اللہ نے کس کو بھیجا؟ سب سے بڑے فرشتے کو حکم لے کر کے۔ تیار ہو جاؤ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ پا کر کے محروم نہ رہنا، یا اللہ تو ہمارے کسی بھائی کو محروم مت رکھے نا مولا، اس رمضان کا مہینہ پا کر کے، ماں باپ کو پا کر کے جنت سے محروم مت رہنا۔ اور پیارے حبیب کو جب بھی نام آئے درود پڑھنے سے محروم نہ رہنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی جب میں پہلے سینے پر قدم رکھا تو رب کائنات نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے رحمت سے دور ہو شخص ہو جو رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا لیا۔ اب بتاؤ میرے عزیزو، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ مصیبت ہے؟ بتاؤ۔ اللہ اکبر، میں تو جانتا ہوں ایک مومن واللہ جتنی خوشی رمضان کا مہینہ پا کر کے ہوتا ہے کبھی اس کو خوشی نہیں آتی، کبھی وہ خوشی نہیں آتی۔ تو میرے عزیزو، آج بہت سارے ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی جو نوکری کرتے ہیں، باہر کام کرتے ہیں، ان کو دل دکھانا نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت پر امید رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، آج ہم ایک مہینے کے روزے کے لیے، کتنے دن کے روزے کے لیے؟ ایک مہینہ کے روزے کے لیے اگر ہم تکلیف برداشت کر رہے ہیں، بھوک پیاس دھوپ میں برداشت کر رہے ہیں، یہ تو سوچو
اے تو سوچو میرے عزیزو، یہ چیز ہم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت پہ لے کر کے جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت پہ لے کر کے جائے گی. اور یہی عمل ہمارا، یہی تکلیف ہماری قیامت کے دن جہنم سے بچا لے گی، جہنم سے آڑ بن جائے گی. تو یہ بتاؤ، ایک مہینہ کے روزہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ کی مصیبت مشکل ہے، ہمیشہ کی مصیبت مشکل ہے نا. ہاں یہ تو گرمی کے اندر دھوپ، ارے بھائی بہت دھوپ رہتی ہے، اللہ اکبر، یہ تو دنیا کی دھوپ ہے. یہ سورج آج ہزارہ لاکھ کلومیٹر ہم سے دور ہے. قیامت کی گھڑی ہوگی جب سورج ہمارے سر پر ہوگا، سورج ہمارے بالکل سر پر ہوگا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سورج کے تپش کی وجہ سے پسینہ تمہارے کمر کے برابر ہوگا، کوئی سورج کے سینے کے برابر پانی میں پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کچھ ہوں گے اپنے لگام لگی ہوگی پسینے کی، کوئی سر میں ڈوبتا ہوگا. اللہ اکبر میرے رب، آج اس روزے کو ہمارے لیے مبارک بنا دے مولا، اور قیامت کے دن اس سورج کا عذاب سے اللہ تم کو محفوظ رکھ لے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بہت سارے ہمارے بھائی اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے کی رحمت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، غافل رکھتے ہیں، دور رکھتے ہیں، غافل رکھتے ہیں. نہیں، نبی نے کیا کہا؟ آمین. کیوں؟ جبریل آئے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے اللہ کے ہاں، وہ بڑا بد نصیب ہے. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا جب دوسرے سینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا اے محمد، آپ کی امت کا بڑا بد نصیب وہ شخص ہے رحمت سے محروم ہو گیا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لی. اللہ اکبر. آج کہاں وہ اولاد ہیں، کہاں وہ اولاد ہیں جو اپنے ماں باپ کا ادب احترام سے پیش آتے ہوں؟ بہت کم ملتے ہیں میرے عزیزوں. ارے وہ جنت ہے، ماں باپ کیا ہے؟ جنت ہے. ان کی قدر کرو، اور وہ تو تمہاری فخر کی چیز ہے. اللہ ہم کو اپنے ماں باپ کے لیے بنا دے، اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسے بنا دے. ایک حدیث سناتا ہوں، ابھی یاد آئی، شاید کہ کسی دل کو اتر جائے میری بات. کیوں آج لوگ اپنے ماں باپ کے مقام کو نہیں پہچانتے؟ اور یہی وجہ کہ ان کی اولاد ان کے مقام کو نہیں پہچانتی ہے. یہ بتائیں آپ لوگ، ماشاءاللہ اتنے ہمارے بھائی ہیں، ذرا سا ہم کو خوشی ہو جائے گی اگر میرا کوئی بھائی بتا دے کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن اپنے امت کے لوگوں کو کتنی چیزوں کو جیسے پہچانیں گے. اور اللہ جیسے خیر دے، اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ، وہاں چیزوں کو جیسے نبی علیہ السلام اپنی امت کتنی وجہ سے پہچانیں گے. اللہ سلامت رکھے ہمارے عزیز کو. ہاں بڑی طبیعت خوش ہوئی. صحابہ کرام کے اللہ کے رسول، ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، آپ ہم کو پہچان لیں گے قیامت کے دن. ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم ان کو 5 چیزوں کو جیسے پہچان لیں گے. کس طرح؟ آپ نے فرمایا ہمارے امت کے جو لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین اعضائے وضو کو چمکدار بنایا ہوگا. اللہ رب العالمین ہمارے تمام بھائیوں کو اس صفت سے متصف کر دے مولا. اللہ ہمارے تمام بھائیوں کا اعضائے وضو کو چمکدار بنا دینا میرے مولا. آج جو لوگ ٹھنڈی میں گرمی میں اللہ اکبر دونوں چیز پہلے بات نہیں سن جاتی تھی مولانا. آج اگر خلیج میں کہیں جائیے اور خاص طور پر ظہر اثر کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے تو احساس ہوتا ہے. اپنے گھر میں نہیں، مسجد میں سوچنا پڑتا ہے پانی کے چہرے پر ڈالیں کہ نہ ڈالیں، اتنا گرم رہتا ہے، سوچنا پڑتا ہے. لیکن اے سوچو، اے ہمارا وضو کرنا جو ہے یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے. اعضائے وضو ہمارے چمکدار ہوں گے، جسے ہمارے پیارے بھی ہم کو پہچان لیں گے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز، میں اپنے امت کے ان لوگوں کو پہچانوں گا
کہ ہمارے امت کے لوگ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کیسے پہچانے میری امت کے آدمی ہے جس کے داہنے ہاتھ میں اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہمارے تمام بھائیوں کے ہاتھ میں اندر داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دینے والا بنا دی میرے رب. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر. میرا دوست کبھی اپنی بڑی بدنصیبی معلوم ہوتی ہے, بڑی بدنصیبی معلوم ہوتی ہے. کیا آپ نے فرمایا تیسرا وہ شخص ہوگا اللہ اکبر جس کے آگے اس کی اولاد جاتی ہوگی. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. نبی نے کیا کہا, میں دیکھوں گا کہ میرے امت کے آدمی ہے جس کے آگے اس کی اولاد جا رہی ہے. اللہ تو میری اولاد کو ایسے ہی بنا دے مولا. یا اللہ تو اپنے ماں باپ کے حق کے اندر ایسے ہی تو میرے مولا بنا دے. کتنے بڑا انعام ہے اولاد کے لیے, ماں باپ کے لیے. پیار ہے بھی پہچانیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پہچان لوں گا کہ میرے امت کے آدمی ہے جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور روشنی چلتی ہوگی. میرے عزیزو اللہ سے بہت دعا کیا, اللہ سے بہت دعا کیا کرو. اپنی کمزوری کا احساس ہے لیکن میرے عزیزو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. رب بڑا کریم ہے, رب بڑا غفور ہے. رب اپنے بندوں کی ضائع نہیں کرتا ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. نبی علیہ السلام نے 5ویں صفت بتائی. 5 ہو گئے کہ نہیں؟ 4. 5ویں صفت آپ نے بتائی. کیا ہے 5ویں صفت؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یاد ہے شیخ 5ویں چیز یاد بھی میرے ذہن سے نکل گئی, ابھی میرے ذہن سے نکل گئی 5ویں چیز. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں ان کا اولاد ان کے آگے ہوگی. ہاں بہت اہم چیز میں بھول رہا تھا, شیطان بھلا دیا, یاد آ گئی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدے کی نشانی جو ہے پیشانی پر چمکدار ہوگی, عجیب روشنی پیاری اس کے اندر ہوگی. پیارے نبی پہچان جائے کہ میری امت کے آدمی ہے. اس لیے بہت سارے آج ہمارے بھائی جب سجدہ کرتے ہیں نا تو ٹوپیاں کپڑے پر یہاں کر لیتے ہیں تاکہ داغ نہ پڑ جائے, کالا پنہ. ارے انعام ہے اللہ کی طرف سے, ایک پیشانی چمکدار ہوگی, خوش نصیبی ہے. اس لیے سجدہ کرو, اچھی طریقے سے سجدہ کرو, اچھی طریقے سے سجدہ کرو. تو اب آپ یہاں سے چل چکی تھی میرے عزیزو کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آج ان کے ماں باپ جو ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کری, بڑا بدنصیب آدمی ہے, وہ بڑا بدنصیب آدمی ہے. تو اے میرے عزیزو میرے بھائیو بات چل رہی تھی کہ آج ہم کو اور آپ کو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے, اپنے اندر طہارت پیدا کرنی چاہیے. آج بہت سارے لوگ آج دنیا کے اندر بھیڑ کر کے آخرت کو بھول چکے ہیں. یاد رکھو میرے عزیزو, وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اللہ فرماتا ہے کوشش کرو, دوڑ پڑو اس جنت کے لیے. کس جنت کے لیے؟ عرضها السماوات والارض, جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. آ گیا رمضان کا مہینہ, آ گیا قرآن کا مہینہ. اللہ اکبر, کوشش کرو میرے بھائیو. عرضها السماوات والارض, اس جنت کے لیے کوشش کرو. آج ہم 1100 وار کے اندر مکان بنا لیے, فخر سمجھتے ہیں. 4 سوار کے اندر بنگلہ بنا لیے, فخر سمجھتے ہیں. ارے تمہارا رہے گا تو تمہاری اولاد کے بنگلہ رہے گا, سب خالی کر کے چلے جائیں گے. اس گھر کے لیے تو کوشش کرو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. میرے عزیزو ایک درس بھی ہمارے اسلاف نے کیا دیا تھا, ہمارے اسلاف نے درس بھی کیا دیا تھا آخرت کے لیے. کیا آخرت کے لیے لوگ کوشش کریں. اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں, آخرت کے لیے بتا رہا ہوں کیسے تیاری ہوتی ہے, کیسے لوگ اپنے گھر کے اندر درس دیا کرتے تھے آخرت کے لیے.
ہم لوگ کس کے لیے درس دیتے ہیں؟ دنیا کے لیے. یاد رکھو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ فَبِمَا رَحْمَةٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ اکبر. اللہ تم کو سمجھا رہا ہے, اللہ تم کو بتا رہا ہے زندگی کہاں گوا رہے ہو, تم کون سی چیزیں اکٹھا کر جس سے محبت کر رہے ہو. اللہ فرماتا ہے, وہی بات میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, اللہ نے جو تم کو کچھ دیا ہے بہت معمولی ہے, بہت معمولی ہے, زیادہ نہیں ہے, بہت تھوڑے دن کے لیے ہے, پائیدار نہیں ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. کہتا ہے میرے بندو یاد رکھو, یہ تو دنیا کے لیے تم مر رہے ہو, دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہو, لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. ایک آدمی بازار میں جاتا ہے نا, کہ ایک سامان اٹھاتا ہے, بھائی یہ کتنے کا ہے؟ 100 روپے کا ہے. دکاندار کہتا ہے لیکن یہ اچھا نہیں, جلدی ختم ہو جائے گا. دیکھو ہم لوگ کتنے پاگل ہیں. دنیا کی چیز ہے, دکاندار کہتا ہے لیکن یہ مضبوط نہیں ہوگا, آدمی یہ سامان فوراً رکھ دیتا ہے. یہ سامان کتنے کا ہے؟ 200 کا ہے. آدمی فوراً 200 کے سامان, کیوں؟ یہ مضبوط ہے. ارے میرا دیو کتنا مضبوط ہے, یہ تو دکاندار نے کہا تم اس کو 200 دے دیے. تمہارا رب کہہ رہا ہے میرے بندو, اپنے بندوں سے, میرے بھائیوں سے, یہ میرے بندو جو کچھ دنیا میں تم کو ہم نے دیا ہے بہت معمولی ہے اور ختم ہونے والی چیز ہے. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. لیکن ہمارے پاس جو ہے آخرت میں وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, اور دنیا کی چیز سے بہت بہتر ہے. لیکن نہیں مانے گے انسان. ایک دکاندار کی بات تو مان جائے گا, دنیا دار کی بات تو مان جائے گا, لیکن اللہ کی بات جلدی نہیں مانتا ہے. اللہ نے فرمایا لیکن ہم نے کس کے لیے بنایا ہے؟ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. دنیا تم کو بہت تھوڑی ملی ہوئی ہے, بہت کمزور ہے, تم سے چھوٹ جائے گی, تم کو دھوکہ دے دے گی, تمہارا ساتھ نہیں دے گی. میرے بندو اس کے لیے کوشش کرو جو ہمارے پاس ہے, جو بہت ہے, ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, بہتر ہے, ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. لیکن کس کے لیے؟ بے نمازی کے لیے نہیں ہے, وہ بے روزے دار کے لیے نہیں ہے. وہ آج جو بے وقوف لوگ ہیں کہتے ہیں یار چلو اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے, ہاں اللہ بہت بخشنے والا ہے, یار اللہ معاف کر دیتا. اللہ یہی نہیں معاف کرتا, اللہ کے ایک نظام ہے, اللہ کے ایک قانون ہے, اللہ یہی نہیں معاف کرتا. تم دنیا میں کھلواڑ کرو, جنت میں چلے جاؤ اور محنت کرنے والے پیچھے رہ جائیں. نہیں, اللہ کے ایک نظام ہے. کس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہمیشہ والی؟ للذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وعلی ربہم یتوکلون, اور کس کے اوپر بھروسہ کیے؟ اللہ پر بھروسہ کیے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, دنیا کے لیے کوشش کرو, لیکن یاد رکھو یہ دنیا تمہارا ساتھ نہیں دے گی. دنیا کے لیے محنت کرو, لیکن یاد رکھو یہ عارضی چیز ہے, تم کو دھوکہ دے دے گی. اس کو اپنانا کبھی نہیں. اپناؤ تو دولت کو اپناؤ جو اللہ کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ نماز ہے, روزہ ہے, قرآن ہے, صدقہ خیرات ہے, جو ہمیشہ وہاں رہنے والی چیز ہو. اگر کوئی آدمی 100 روپیہ مہینے میں پایا, کہتے یار 100 روپیہ میں اپنا کام چلا دو, 100 روپیہ صدقہ کر دو, تو کوئی صدقہ کرے گا؟ نہیں صدقہ کرے گا. حالانکہ کوئی جانتا ہے 100 روپیہ ہم سے 50 جو ہم خرچہ کریں گے وہی ہمارا ہے, اور 50 جو ہم کھا گئے ہمارا نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا, ما اکل فافنا وما لبس فابلا وما تقدم فابقا. اے میرے امت کے لوگوں, تم لوگ جو کھا لیے وہی ختم کر دیے, تم لوگ جو پہن لیا پرانا کر دیا, اور جو تم نے بھیج دیا اللہ کے ہاں صدقہ کر دیا وہی تمہارا ہے. اللہ اکبر. نبی نے
کس طرح درس دیا اپنے گھر والوں کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر موجود ہے, بکری ذبح کر کے آئی, بکری ذبح کر کے آئی. اتفاق کبھی ایسا ہوتا ہے, کبھی ایک مہمان آ گیا پھر فوراً آ جاتا ہے کوئی دوسرا گیا پھر تیسرا, اتفاق ایسا ہوتا ہے. اتفاق ایسا ہوا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مانگنے والا اس کو دے دی, دوسرا آیا اس کو بھی دے دی, تیسرا آیا اس کو بھی دی. دیتے دیتے پوری بکری کو گوشت چلا گیا, باقی صرف کندھا بچا. کیا بچا؟ اب سوچ پڑ گئی, سوچنے لگی کیا بتاؤ یہ تو سب ختم ہو گیا, یہ تو سب ختم ہو گیا. پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, کہتے ہیں ایسا کچھ ہے, کچھ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا رسول بکری پوری آئی تھی لیکن مانگنے والوں کیسے لائن لگ گئی, سب صدقہ کر دیا, سب ختم ہو گیا, صرف کندھا اکیلے باقی ہے. قربان جائیے اسے دعوت پر, قربان جائیے اسے تعلیم پر. ہم لوگ اپنی اولاد کو ایسے تعلیم دینا چاہیے. نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ تم پرواہ مت کرو, جتنا تم نے صدقہ کر دیا سب تمہارا باقی ہے, اور جو تم نے کندھا رکھا ہے اتنا ختم ہو گیا. ہم اپنے بچوں کو کبھی دعوت دیتے ہیں ایسی؟ نہیں دعوت دیتے. آپ اگر گھر کے اندر مہمان آ گئے, ہمارے گھر کے اندر بیوی ہے, میں جانتا ہوں 8 آدمی کھانا پکا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں ایک مہمان آ گیا تھوڑا سا اس کو دے دو, تو بیوی روٹی گننے لگتی ہے, سالن کا چمچ اٹھانے لگتی ہے. ارے اتنا 8 آدمی کے لیے تو کافی ہوگا, اب اس کو کیسے دے دیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھروں کے اندر؟ ارے نہیں, اس کا حق ہے. پیارے نبی کا زمانہ تھا, پیارے نبی کا زمانہ ہے. سمامہ جیسے دشمن پکڑ کے لائے گئے. اللہ اکبر. انسانیت نام ہے اصل دین کا, یاد رکھو. ہم بہت نماز پڑھیں, بہت روزہ رکھیں, اگر ہمارے ظلم کرنے کے ہم عادی ہیں, اگر انسانیت کے خلاف ہم کام کرنے کے عادی ہیں, تو یاد رکھا ہمارے پاس ایمان وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر, میرے عزیزوں میں آپ پہ نصیحت کر رہا ہوں اس لیے کہ آج ہمیں نمازی روزے دار سب کچھ ہیں, لیکن بعض ایسی برائیاں ہیں, بعض ایسی خرابیاں ہیں جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے, ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن, الا اخبرکم بالمؤمن, اے میرے امت کے لوگوں کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ, یا اللہ کا رسول بالکل آپ بتائیے مومن کون ہے. کس سے آپ سوال کر رہے تھے؟ جن کے سامنے قرآن اتر رہا ہے, جو نبی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, جو نبی کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں, لیکن ان سے ہمارے نبی سوال کر رہے ہیں. یہ ساری باتوں کو آج ہم کو درس دینا چاہیے, ہمارے بھائیوں کے ساری چیزیں سیکھنا چاہیے. صرف کرتے ہو حاجی نمازی بہت کچھ ہیں, لیکن ان باتوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے. نبی ان کو درس دے رہے ہیں جو نبی کے سائے میں پڑھ رہے ہیں, قرآن اتر رہا ان کے سامنے, تو پیارے حبیب ان سے سوال کرتے ہیں الا اخبرکم بالمؤمن, اے میرے بھائیو کیا میں تم کو بتاؤں مومن کون ہے؟ صحابہ کرام کہ اللہ کا رسول ہاں آپ ضرور بتائیے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا المؤمن من امنهم الناس على اموالهم وانفسهم, مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان اور مال محفوظ رہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں. آپ نے نہیں کہا کہ میرے ساتھیوں جیسے تمہارا جان و مال محفوظ رہے, جس سے مومن کے جان و مال محفوظ رہے. آپ نے کیا کہا؟ جس سے لوگوں کا جان اور مال محفوظ ہو, وہ مومن ہے. آج ہمیں کتنے ایسے لوگ ہیں تصویر ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے, پیشانی پر صدے کے نشان ہوتے ہیں, حج عمرہ کے بڑے رغبت رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن افسوس اپنے بھائیوں کا حق دبا لیتے ہیں, بھائیوں پر ظلم کرتے ہیں. کبھی وہ مومن نہیں ہو سکتے, اللہ کو ایمان پسند نہیں ہے. آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالمسلم, کیا میں تم کو بتاؤں مسلمان کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کہ اللہ کا رسول ہاں. تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده,
آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں۔ دیکھیے ہمیں بہت سارے، ہم لوگ سے میں اللہ معاف کریں، ہم پاک نہیں، بس اپنی غلطی کے احساس ہے، ہم جانتے ہیں بہت سارے ہمارے بھائی اس برائی کے اندر مبتلا ہیں، زبان والی برائی کے اندر ہے۔ اے میرے رب تو ہمارا بھی، ہمارا سامان بھائیوں کی اصلاح کر دے زبان کی، کیونکہ شاید کبھی کبھی کوئی حدیث پڑھو مولانا، اللہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ کیسے اللہ نجات دے گا، کیسے نجات دے گا، اللہ رونا آتا ہے، زندگی بہت ہو جاتی ہے، کیسے نجات ملے گی۔ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ زبان کی بات آ جائے اس کے تعلق سے، واللہ بہت دل ڈرتا ہے کیسے نجات پائیں گے ہم لوگ، لیکن اللہ کے ذات سمید، اللہ تو معاف کر دے مولا، اللہ ہم لوگ کی اس کمزوری کو دور کر دے، ہمارے تمام بھائی کمزوری کو دور کر دے، کیونکہ یہ برائی بہت عام ہے۔ ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام غزوے سے واپس آ رہے، غزوے سے آپ واپس آ رہے، ٹرین ہوائی جہاز کا سفر تو تھا نہیں، سواری تھی، پیدل کا سفر تھا، تو طریقہ یہ تھا جب کہیں چشمہ مل جاتا، پانی مل جاتا، سایہ مل جاتا، لوگ وہاں رک جایا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام، ذرا بہت غور سے سنیے گا، اور میں کہتا ہوں ہم کو بھی اور آپ کو بھی اللہ اس برائی سے بچنے کی توفیق دے دی، کیونکہ بہت خطرناک برائی ہے جس کو ہم لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بہت بڑی برائی ہے، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت بلال ایک درخت سائے کے اندر لیٹ گئے، اور ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک خادم تھا، ایک درخت کے نیچے سائے میں لیٹ گئے۔ ظاہر سی بات ہے تھکے مادے تھے، تھکے مادے تھے، نیند آ گئی۔ جو خادم تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا کہ کھانا تیار کرتا، بھوک لگی ہوگی، لیکن خادم بھی تھکا مادہ تھا، اس کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی سو گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے ابو بکر عمر دونوں اٹھے تو خادم کو اٹھائے، اب دیکھتے ہیں بھوک لگی ہے، کریں کیا؟ تو خادم سے کہتے ہیں تم بھی سو گیا، اچھا جاؤ نبی علیہ السلام کے پاس سالم گوشت وغیرہ لے کر کے آؤ۔ میرا ویسے لکھا تو اللہ بہت ڈر لگتا ہے، ہم لوگ بہت اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نبی نے کیا کہا؟ مسلمانوں ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی سے تکلیف نہ دے۔ خادم کہتا ہے جاؤ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، کچھ گوشت سالن لے کر کے آؤ۔ جب خادم پیٹ پھیر کے چلا گیا تو حدیث کے اندر آتا ہے ابو بکر عمر نے کہا دیکھو یہ تو خادم تھا، یہ آرام تو کرنے لگا، اس کو تو کھانے پینے کی انتظام کرنا چاہیے تھا، صرف اتنی بات کہی تھی۔ اللہ اکبر۔ خادم نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ یہ اللہ کے رسول ابو بکر عمر نے سالن و گوشت مانگا ہے، آپ نے کہا جاؤ کہہ دو ابو بکر عمر سے جو دونوں گوشت کھا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، جاؤ کہہ دو ابو بکر عمر سے جو دونوں گوشت کھا چکے ہیں۔ خادم بیچارہ پریشان کہ ابھی تم آیا کچھ نہیں تھا، اتنی جلدی کیسے کھانا کھا لیا، لوگ گوشت کھا لیے۔ خادم آیا، السلام علیکم علیہ السلام، کیا بات ہے؟ خادم نے کہا اللہ کے رسول نے کہا دونوں گوشت کھا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں سمجھ گئے معمولی بات ہی کہنے کے لیے تھی، لیکن اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، ان دونوں کے گناہ کو بتا دیا نبی کو۔ دونوں دوڑتے ہوئے گئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم لوگوں نے تو گوشت سالن دیکھا ہی نہیں ابھی آج۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت محمد کی جان ہے، اے ابو بکر عمر ہم تم دونوں کے دانتوں کے اندر گوشت کے لوتھڑے دیکھ رہا ہوں میں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو بتاؤ آج ہم لوگ کتنے برائی کر دیتے ہیں، آج ہم لوگ کتنے غیبت کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی برائی نہیں، دیکھو بہت معمولی یہ بات تھی، لیکن اللہ نے غیبت کر لی، اللہ نے پکڑ لی۔ تو بہرحال حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمانوں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں، لوگ محفوظ رہیں۔ ایک بات اس پر سنائی تھی کہ سمامہ
جو مسلمانوں کا دشمن تھا، یمامہ کا سردار تھا، نبی کی انسانیت دیکھو. کوئی بھی ہو کسی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. سمامہ گرفتار کر کے لائے گئے. بہت بڑے دشمن تھے، اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے. گرفتار کر کے لائے گئے. صحابہ پہچان نہیں رہے ہیں. نبی کو خبر دی گئی کہ اللہ کے رسول ہم لوگ دشمن پکڑ کر کے لائے ہیں. نبی علیہ السلام آئے. آپ مسکرانے لگے کہتے ہیں تم لوگ نہیں جانتے ہو کون ہے تمہارا دشمن؟ یہ اللہ کے رسول ہم لوگ تو نہیں پہچانتے. تو آپ نے کہا ارے یہ سمامہ یمامہ کا سردار ہے، باندھ دو اس کو. خمبے میں باندھ آپ نے ان کو بدھوا دیا. لیکن نبی کے در سے دیکھو کس کو انسانیت کہتے ہیں. نبی کا اخلاق دیکھو. دشمن کے ساتھ بھی آپ نے وہی کیا جو بہتر آسان تھا اس کے لیے، دشمن کے لیے. صحابہ کرام سوچے نبی کو حکم ہوگا یا دشمن کی گردن پر تلوار چلے گی ختم ہو جائے گا. لیکن نبی نے ایک حکم جاری کر دیا. نبی نے ایک حکم جاری کر دیا، دیکھ لو تم لوگ اس کو باندھ تو دیے ہو لیکن کوئی گالی مت دینا، کوئی اس کو جیلی کٹی مت سنانا، کوئی اس پر ہتھیار مت اٹھانا، اور کوئی اس کو بھوکا مت رہنے دینا، کوئی اس کو پیاسا مت رہنے دینا. اللہ اکبر. کہاں نبی کو حکم آ رہا ہے. نبی کی محبت نبی کے بعد کی محبت سے ہوتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ کرام اپنے گھروں میں جاتے اس دشمن کے لیے اپنے بچوں کے آگے سے روٹی اٹھا کے لا کس کو دیتے؟ سمامہ کو دیتے. نبی کی تعلیم تھی، یہ اتنی بڑی انسانیت تھی، یہ آپ کا اخلاق تھا. ہمارے نبی نے اخلاق کا درس دیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے آتے، اس سے پوچھتے سمامہ تمہارا کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ کوئی گالی نہیں دیتا تھا. سمامہ فوراً کہہ دیتے، اپنے گناہ کے اعتراف کرتے اگر آپ اس کو قتل کر دیں گے ہم نے آپ کے بھائیوں کو قتل کیا بدلہ ہو جائے گا، اگر آپ ہم کو معاف کر دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا. 5 نمازیں اس سے ختم ہو گئی. لیکن سمامہ کو کوئی برا بھلا نہیں کہا، سمامہ پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، سمامہ کوئی گالی نہیں دیا، کوئی طنز نہیں کیا. 5 نماز کے بعد آپ نے کہا چھوڑ دیں ان کو. سمامہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیے. کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے اس روئے زمین پر تمہاری صورت سے بدترین صورت کوئی نہیں تھی. اللہ کی قسم آج اس روئے زمین پر آپ کی صورت سے بہتر کوئی صورت نہیں تھی. میرے بھائی یہ تو ایک بات آ گئی اس بات پر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلم الناس من لسانہ و یدہ. مسلمانوں ہیں تم میں جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کی تکلیف نہ پہنچائے. اے میرے عزیزو، اے میرے بھائیو، آج ہم کو گھروں کی پرواہ نہیں ہے. اگر آج ہم کو پرواہ تو اپنے بھائیوں کی پرواہ ہے. اگر آج ہم سطح ہمارا ظلم پر کوئی کرنے والا ہے تو ہمارا بھائی ہے. اللہ کہاں گئی نبی کی تعلیم، کہاں گئی نبی کی تعلیم. بہرحال بات اس پر سے نکل گئی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے موقع پر کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے وہ بڑا بدنصیب ہے. میرے بھائیو، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی اسی تعلق سے پڑھی تھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اے میرے بندو تم کوشش کرو، دوڑو، کمائی کرو. کس کے لیے؟ اس جنت کے لیے جس کا عرض اور طول زمین و آسمان کے برابر ہے. اور ہم نے اس کو تیار کیا. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو تیار کیا. کس کے لیے؟ متقی اپنے بندوں کے لیے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تقویٰ پیدا کرنے والا ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن تلاوت کرنے والا مہینہ ہے. یاد رکھو اگر ہمارے بھائیوں کے رمضان کے روزے مل جائیں، اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں، رمضان کے روزوں کا ہر برائی سے، غیبت و خرافات سے بچا کے رکھیے، تو روزہ آپ کے لیے نجات کا سبب بن جائے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم جنت کے ساتھ ساتھ وہ بھی تصور کریں گے کہ اگر ہم گنہگار ہو رہے، ہم بے نمازی ہو کے مر گئے، ہم بے روزے دار ہو کر کے مر گئے، تو آج لوگ اس کا تصور نہیں کرتے ہیں. اے میرے بھائیو، جہنم تمہارے انتظار میں ہوگی، قبر کے سامنے وہ چیز تمہارے انتظار میں ہوں گے. کب؟
جب تمہارا عمل اچھا نہیں ہوگا، تمہارا روزہ اچھا نہیں ہوگا، تمہاری نماز اچھی نہیں ہوگی۔ آج ہم لوگ کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ جہنم سے کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے رغبت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دونوں مثال دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزے کے تعلق سے، کتنی بڑی نعمت روزہ، کتنی بڑی نعمت روزہ، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے روزہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کو روزہ رکھا اور تکلیف بھی ہے، بھوک پیاس بھی لگی ہے، لیکن اس کی نیکیوں کو سوچتے ہوئے، اس کی اچھائیوں کو سوچتے ہوئے کہ روزہ ہم بھوک پیاس تو رکھ رہے ہیں لیکن ہم کو لے کے کہاں جائے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے پہلے جو تمہارے گناہ ہوتے اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ہاں کتنا بڑا انعام ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا، کتنا؟ یہ رمضان کے کتنے روزے ہیں؟ 29 یا 30 ہیں۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں اگر کسی نے اللہ کے لیے ایک روزہ رکھا، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے اور جہنم کے درمیان جس طرح زمین و آسمان کا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے 30 روزہ رکھیں میرے عزیزوں، تو کیا اللہ ہم کو کبھی مصیبت میں ڈالے گا؟ ہمارا رحم کو جہنم میں ڈالے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ روزہ کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین تو میری شفاعت کو قبول کر لے، جنت میں اور جہنم سے آڑ بنا دے گا۔ آج دوست ہمارے سارے بھائی تراویح نہیں پڑھتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے عزیزوں ایک مہینے کی بہار ہے، کتنے دن کی؟ ایک مہینے کی بہار ہے، مت چھوڑا کرو۔ فرض تو نہیں ہے لیکن مقام کتنا بڑا نبی نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان کا قیام کیا تو اللہ رب العالمین اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سارے پچھلے گناہ۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ رمضان کا مہینہ جو ہے مسلمانوں کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ رحمت ہے۔ اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام بھائیوں کو اللہ رب العالمین اس روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک چیز اور بتا دوں، اس جہنم سے پناہ مانگا کرو، اپنے غلطیوں کو بہت معافی مانگا کرو اللہ سے کہ اللہ ہم تمام بھائیوں جہنم سے محفوظ رکھ لے۔ اور جہنم ہوگی کیسی؟ پیارے حبیب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع تھا ہے، اور ایک آواز آئی، دھڑام کی آواز آئی، صحابہ کرام گھبرائے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا تم لوگ سمجھے کیا ہے؟ آج سے 70,000 سال پہلے اس جہنم سے پیارے حبیب پناہ مانگا کرتے تھے۔ کون؟ جس کے سارے گناہ بخشائے تھے، اللہ کے چہتے تھے، دنیا والوں کے نبیوں کے چہتے تھے، لیکن پیارے حبیب اس جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیوں آج سے 70,000 سال پہلے جو پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا آج جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں حدیث بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں دلوں کے اندر ڈر خوف پیدا ہو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ایک بات ہم اپنے بھائیوں سے کہوں گا میرے عزیزوں، آج سب کا ایمان ہے کہ قبر کی تنگی، قبر کی کشادگی دونوں ہے۔ قبر کی کشادگی کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس امت کے لیے خوشخبری ہو کہ ان کے لیے قبر جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بنائی گئی ہے، اور بدنصیبی ہے ان کے لیے جن کے لیے یہ قبر جہنم کے خندق میں سے خندق بنائی گئی ہے۔ تو اگر ہم لوگ اپنے عمل کی صلاح کر لیں گے میرے عزیزوں، ہم لوگ قرآن کی تلاوت کر لیں گے، تو میرے بھائیوں صدقہ خیرات سے محبت کر لیں گے، تراویح اور روزے سے محبت کر لیں گے، تو اللہ رب العالمین یقیناً ہمارے تمام بھائیوں کو اس جہنم سے نجات دے گا، جنت والا بنا دے گا۔ اور اگر ہم نماز روزے سے محبت نہ کیے، رمضان وغیرہ سے محبت نہ کیے، کہیں ایسا نہ ہو
کہ ہمارے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جائے اور جہنم کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام بھائیوں کے لیے جہنم کے عذاب سے بچا دے مولا۔ اللہ ہمارے تمام بھائیوں کا نام جنتیوں میں لکھ دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ مولا ایمان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب